الرحمن الرحیم جنگ بدر کا فائدہ کیا ہوا؟ اب یہاں سے تذکرہ ہوگا کہ جنگ بدر کا فائدہ مسلمانوں کو کیا ہوا۔ جواب ہے کہ بڑا فائدہ یہ ہوا کہ مٹھی بھر مسلمان جو اب تک کسی شمار میں نہ لائے جاتے تھے اب ایک مستقل جماعت بن گئے۔ نمبر ایک، ان کی دھاک تمام قریش کے دل پر چھا گئی۔ نمبر 2، عرب کی نظر ان کی طرف خاص وقت سے اٹھنے لگی۔ سوال، کیا اس فتح نے مسلمانوں کی مشکلات میں کچھ اضافہ بھی کر دیا؟ جواب، اسلام کی مشکلات میں اضافہ ضروری تھا، کیونکہ نمبر 1، کفار قریش پہلے سے زیادہ مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ نمبر 2، چنانچہ مدینہ کی یہودیوں پر پہلے سے زیادہ سختی سے زور دیا کہ مسلمانوں کی مخالفت کریں۔ نمبر 3، ابو سفیان نے حد کر لیا کہ جب تک مسلمانوں سے بدلہ نہ لوں گا سر نہ دھوؤں گا۔ نمبر 4، عرب کے دوسرے قبیلے بھی اب چوکنے ہو گئے۔ نمبر 5، خاص کر مدینہ کے یہودیوں کی کین اور کپٹ کی کوئی حد نہ رہی۔ نمبر 6، بالآخر قبیلہ بنو قینقاع نے فوراً ہی بدعہدی شروع کر دی اور پھر اسی سال جنگ کا اعلان کر دیا۔ سوال، بنو قینقاع کے اعلان جنگ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح مقابلہ کیا اور نتیجہ کیا ہوا؟ جواب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قلعہ کا محاصرہ کیا، کیونکہ مقابلہ سے بچ کر یہ لوگ قلعہ بند ہو گئے تھے، مگر پھر محاصرہ سے تنگ ہو کر شام چلے گئے۔ سوال، یہ محاصرہ کب سے شروع ہوا، کتنے روز رہا، اس عرصہ میں مدینہ کا خلیفہ کون رہا اور جھنڈا کس کے پاس تھا؟ جواب، 15 شوال سن 2 ہجری روز شنیچر سے یہ محاصرہ شروع ہوا، جو 15 روز متواتر جاری رہا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم بردار تھے اور مدینہ کے خلیفہ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال، ان لوگوں کی تعداد کیا تھی اور کیا کام کرتے تھے؟ جواب، تقریباً 600 مرد لڑ سکنے والے تھے اور باقی بوڑھے، بچے، عورتیں۔ ان کا پیشہ تجارت اور زرگیری تھا۔ سوال، اس سال کتنے غزوے ہوئے اور دستے کتنے روانہ کیے گئے؟ جواب، غزوے کل 5 اور دستے 3۔ سن 2 ہجری کے بڑے بڑے واقعات۔ سن 2 ہجری کے بڑے بڑے واقعات کیا ہیں؟ سوال ہے کہ اس سال کے اور بڑے بڑے واقعات کیا ہیں؟ جواب ہے، نمبر 1، مسلمان بیت المقدس کی طرف رجوع کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ ہجرت سے 16 ماہ بعد سن 2 ہجری میں حکم ہوا اب کعبہ کی طرف رخ کیا جائے۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ کی وفات ہوئی، جو عرصہ سے بیمار تھی اور جن کی بیماری کے باعث حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدر کی شرکت سے روک کر فرمایا تھا کہ بیمار کی ذمہ داری کرو، تمہیں اسی میں جہاد بدر کا ثواب ملے گا۔ سب انبیاء سے افضل نبی کا یہ عجیب امتحان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جنگ میں مصروف ہیں اور صاحبزادی کچھ میں مشغول۔ چنانچہ اس مبارک فتح کی خبر مدینہ طیبہ میں اس وقت پہنچی جبکہ صاحبزادی صاحبہ کو دفن کر کے لوگ مٹی سے ہاتھ جھاڑ رہے تھے۔ نمبر 3، روزہ۔ نمبر 4، زکوٰۃ۔ نمبر 5، صدقہ فطر۔ نمبر 6، عید و بقرعید کی نماز کا حکم۔ نمبر 7، قربانی۔ نمبر 8، حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح۔ خلاصہ یہ ہے کہ قریش کے قافلہ کو جو شام سے آ رہا تھا اس کو روکنے کے لیے 12 رمضان سن 2 ہجری کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے روانہ ہوئے، لیکن وہ قافلہ راستہ کاٹ کر نکل گیا
और कुफार मक्का का एक बड़ा लश्कर मकाम बदर पर मुकाबला के लिए आ पहुंचा। 17 रमजान सन 2 हिजरी को बदर का मशहूर वाक़या पेश आया, जिसमें मुसलमान कुल 313 थे, जिनके पास कुल 2 घोड़े थे और 70 ऊंट। एक ऊंट पर कई आदमी सवार थे और चंद तलवारें। दूसरी तरफ 1000 के करीब जवान थे। तमाम साजो सामान से आरास्ता खुदावंद आलम ने उस मौका पर मुसलमानों को बहुत बड़ी फतह इनायत फरमाई। कुरैश के वो मशहूर सरदार जिन्होंने हिजरत के वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कत्ल का मशवरा दिया था, नौजुबिल्लाह, जिनकी तादाद 14 थी, उनमें से 11 मारे गए, जिनमें अबू जहल भी था। 59 आदमी उनके अलावा मारे गए। 70 काफिर गिरफ्तार हुए। मुसलमान कुल 14 शहीद हुए। जो 70 गिरफ्तार हुए थे उनको फिदिया लेकर छोड़ दिया गया। फिदिया की मिकदार 4000 दिरहम थी। अमीरों पर उससे भी कुछ जायद, जिनके पास कुछ न था, उनका फिदिया ये करार दिया गया कि 10 मुसलमान बच्चों को लिखना पढ़ना सिखा दें, यानी लिखना पढ़ना सिखा दें। पढ़ने के लिए आदमी किसी के बाद भी पढ़ सकता है। इल्म हासिल करना कोई ऐब मायूब नहीं समझना चाहिए। जहाँ इल्म हासिल करना हो तो भी हासिल कर